اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سبق نمبر 26 کی طرف۔ 26 کے بعد آیت نمبر 44، 45 اور 46 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ الفاظ کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ کیا تأمرون الناس تم حکم دیتے ہو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون پڑھتے ہو، کتاب تتلون الکتاب تم پڑھتے ہو کتاب، کیا فلا تعقلون پھر نہیں تم عقل رکھتے، واستعینوا اور تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانہا اور بلا شبہ وہ، لکبیرۃ یقیناً بڑی بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر نہیں، الذین وہ لوگ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم اس بات کا کہ بلا شبہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بلا شبہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ دیگر انبیاء کی طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی انہیں نماز کی سخت تاکید کی تھی، لیکن یہ لوگ اس سے غافل ہو چکے تھے۔ انہیں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے عہد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر نہ صرف نماز کا اہتمام کرو بلکہ باجماعت نماز کو یقینی بناؤ۔ یہ خطاب یہود اور مسلمانوں کو یکساں طور پر کیا گیا ہے۔ احادیث میں نماز باجماعت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بلا عذر جماعت کا ترک کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو شخص اذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اس کی کوئی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز کے لیے مسجد میں آنا بہت مشکل
ہوتا ہے کیونکہ میں نابینا ہوں اور میرا گھر بھی دور ہے مسجد سے اور میں نہیں آ سکتا، مجھے رخصت دے دیں، میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لوں۔ آپ نے فرمایا کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ اس نے کہا جی، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اس کی آواز میرے گھر تک پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تو میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دے سکتا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی اندر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کے گھر میں اور نماز کے لیے مسجد جانے کا راستہ اتنا طویل نہیں ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز کو مسجد میں جا کر پڑھیں۔ نماز کی سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے اور نماز کو مکمل شرائط کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، جس میں اچھے سے نیت کرنا، رکوع کرنا، تشہد کے لیے بیٹھنا، سجدہ کرنا، اور اچھے سے طریقے سے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں، نہ اتنا زیادہ اونچا پڑھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو اور نہ اتنا پست آواز میں اور زبان کے اندر ہی پڑھیں کہ آپ کے کان بھی سن نہ سکیں کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں مکمل شرعی لباس میں جو مردوں کے لیے ستر کا حکم ہے اور جو عورتوں کے لیے ستر کا حکم ہے، اور پاک صاف لباس میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور پورے وقت پہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ وقت پہ نماز ادا کریں۔ یعنی جو لوگ اذان ہوتے ہی اٹھ کے اور سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس عمل سے اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ میرے لیے نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ ہی کے لیے ہے میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وہ اہمیت دیں جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور اس کے تمام تقاضوں کو، شرعی امور کو سامنے رکھ کر پاکیزگی کو اور وقت کی پابندی کو اور تمام شرائط کے ساتھ نماز کو جہاں تک ہمارا بس چلے ہم ادا کریں۔ اسی طرح مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو، اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود ہی کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ نماز میں غفلت کے ساتھ بنی اسرائیل زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ترک کر چکے تھے۔ زکوٰۃ دینے کی بجائے وہ سود کھانے لگے تھے، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا اور بڑھتا ہے، جبکہ سود کھانے سے مال کی محبت بڑھنے کے ساتھ ساتھ سنگ دلی اور طمع و لالچ جیسی بری صفات جنم لیتی ہیں، جس کا نتیجہ معاشرے کے بگاڑ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ عہد الہی کی پابندی کی تاکید کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم بھی بنی اسرائیل اور مسلمانوں میں مشترک ہے۔ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، اور جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسی سلسلے میں صبر کی تعریف کے ضمن میں کہ صبر کسے کہتے ہیں، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہ تھا۔
اگر پہچان لیتی تو میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت گراں بار ہو جاتی ہے اور وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین ہی نہیں آتا۔ اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے نماز ایک مصیبت اور مفت کی بیگار ہوتی ہے۔ بری عادات میں ایک یہ عادت تھی کہ یہود کی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ دین اچھا ہے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح علماء یہود اور اکثر ظاہر بین اس شعبے کا شکار بھی تھے کہ جب ہم اپنے مذہب کی تعلیم میں کوئی کوتاہی نہیں برت رہے اور حق پوشی بھی نہیں کر رہے تو ہم خود نیک عمل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہماری رہنمائی کی وجہ سے اتنے لوگوں کا نیک اعمال بجا لانا ایسے ہی ہے جیسے ہم خود یہ نیک کام کر رہے ہوں۔ اس لیے کہ کسی کی نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والا اس نیک کام کو کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے انہیں اس پر آر دلائی ہے اور نیک اعمال بجا لانے کی تاکید کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو شخص خود نیک عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی اس کا حکم نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی بد عملی پر آر دلائی ہے، اس پر آر نہیں دلائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے۔ کسی کو نیکی کا حکم دے کر خود اس پر عمل نہ کرنا بے شک سنگین جرم ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت سزا ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ شخص کہے گا میں تمہیں نیک کام کا حکم دیتا تھا اور خود اسے نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود وہی کام کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی دو بڑی وجوہات تھیں، ایک مال و دولت سے اندھی محبت اور دوسری جاہ و جلال سے والہانہ پیار۔ ان دو نفسیاتی بیماریوں کا علاج نماز اور صبر تجویز کیا گیا۔ مال کی اندھی محبت ایمان لانے میں رکاوٹ ہے تو اس کا علاج صبر سے کیا جائے۔ صبر کرنے سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، کیونکہ مال سے محبت اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ لذتوں اور شہوتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جب لذتوں اور شہوتوں پر کنٹرول ہوگا، ان کو ترک کرنے کی ہمت بند جائے گی، تو مال کی فراوانی ضروری رہے گی، نہ اس کی محبت اس قدر غالب آئے گی کہ نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔ اسی طرح جاہ و جلال اور عہد و منصب کی تمنا قبول ایمان میں حائل ہے تو اس کا علاج نماز ہے، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہے۔ جب نماز سنت کے مطابق صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو جاہ و منصب کی محبت اور لالچ خود ہی دم توڑ جائیں گے۔ صبر اور نماز ان نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ دیگر پریشانیوں، بیماریوں اور مشکلوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور استقامت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشان کن واقعہ پیش آتا تو آپ فرماتے اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، راستے میں خبر ملی کہ ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر فرمایا ہم نے اسی طرح کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان آیات میں آیت نمبر 43، 44 اور 45 میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہم نے کیا ہے اسے پورا کریں۔ عہد سے متعلق صرف یہی نہیں
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا اور عمل کرنا ہی نہیں، بلکہ آپ کی ذاتی اور انفرادی زندگی میں اگر آپ کسی سے کوئی جائز وعدہ یا عہد کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق صحیح ہے، یا آپ کوئی نظر مانتے ہیں جو شریعت کے مطابق صحیح ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا جو عہد جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا جھنڈا قیامت کے دن روز حشر میں اس کو شرمندہ کرنے کے لیے اور رسوائی کے لیے اس کے نام کا لگایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ذاتی زندگی میں بھی دوسروں سے اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر عہد کرتے ہیں اسے ہر صورت ہم پورا کریں، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا عہد تو یہ ہے کہ ہم اس کے آخری رسول پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی دنیا اور آخرت کے لیے سب سے اعلیٰ ترین راستہ ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، ذرا بھی نہیں اور بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا وہ معاملہ ہمیں روز حشر شرمندہ تو نہیں کرے گا۔ تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، بطور خاص وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے۔ ایفائے عہد ایمان کا حصہ ہے، جبکہ نقض عہد وعدے کو توڑنا، عہد شکنی کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ سچا مومن قرآن مجید میں بیان کرتا اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، ممنوعات سے اعتراض کرتا ہے اور فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے اور اس کی خاطر کسی مفاد، عہدے اور منصب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری شریعت کی پابندی کرتا ہے اور کسی امر سے اس لیے جی نہیں چراتا کہ وہ اس کی خواہش اور ذوق کے مطابق نہیں۔ سچے مومن کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا قول اس کے عمل کے موافق ہوتا ہے، وہ قول و فعل کے تضاد کا شکار نہیں ہوتا، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حق بات کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، علم ہوتے ہوئے بھی حق کو چھپانا یہودیانہ روش ہے جس پر سخت وعید ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر حق کی غلط تشریحات کرنا اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرنا تاکہ سادہ لو عوام کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سنگین جرم ہے۔ بنی اسرائیل کے زوال پذیر ہونے اور اللہ کی نظروں میں گرنے کا بڑا سبب ان کا یہی گناہ تھا۔ اس سے مکمل طور پر اعتراض کیا جائے۔ گناہ بذات خود ایک برائی ہے، لیکن جب اس کا ارتکاب کسی صاحب علم سے ہوتا ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ شدید اور بڑی برائی کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا ارتکاب کرنے والا جاہل نہیں بلکہ علم والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کے لیے گناہ پر سخت سزا کی وعید ہے، لہٰذا اہل علم کو برائی کے ارتکاب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ باجماعت نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اذان ہوتے ہی اپنی تمام تر مصروفیتیں ترک کر دیں اور نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ سال بھر صاحب نصاب رہنے والے مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بیک وقت اللہ کا حق بھی ہے اور بندوں کا بھی۔ عقیدہ آخرت ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس سے جہاں اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہاں فرائض کی پابندی کو بھی تقویت ملتی ہے۔ بالخصوص نماز کی ادائیگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور پر لطف بھی۔ جن لوگوں پر نماز کی پابندی گراں ہے، انہیں آخر سے متعلق اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل إبراهيم إنك حميد